حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور صرف محبت نہیں، کامل محبت، بے لوث محبت، بغیر کسی شرط کے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں، اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہونے کا وہ دعویٰ رکھتی ہیں، لیکن مسلمانوں کا اور ان کا، چاہے عیسائی یا یہودی یا کوئی اور قوم، وہ اپنے نبی سے ایسی والہانہ محبت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے، انہیں مسلمانوں کی یہ عادت سمجھ بھی میں نہیں آتی۔ وہ عام مجالس میں اپنے نبی کے خلاف کوئی بھی بات سن لیتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے خاکے بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو انہیں اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبت اور تعلق ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کے اندر اللہ نے یہ جذبہ رکھا، اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، اس میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، ماں باپ، خاندان، دنیا سے آپ زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری اپنی جان۔ فرمایا نہ نہ نہ، بالکل بھی نہیں، تمہارا ایمان پورا نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بناؤ۔ تم نے کہا اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب، فرمایا الآن یا عمر، اب مکمل ہوا تمہارا ایمان۔ یہ وہ سرمایہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، یہ وہ سرمایہ ہے جو غیروں کے پاس نہیں، اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں ہمارے پاس ہے۔ باطل ہمارے اس سرمایہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمارے اس سرمایہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، کبھی خاکے بناتا ہے، کبھی کوئی اور بات کرتا ہے، وہ ہمارے اس سرمایہ کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، جب تک مسلمانوں میں یہ سرمایہ بہت اچھے طریقے سے رہا، ہر شخص میں، ہر طبقے میں رہا، یہ امت 1000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا میں ترقی کرتی رہی، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، اور سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے، ہر طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی۔ لیکن بہرحال کافروں نے یہ فگر آؤٹ کر لیا، اور تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں جب سے انگریز یہاں آیا، اس نے اسی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا جو بے لوث اور والہانہ تعلق ہے، شدید تعلق ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ اگر یہ بنیادی اسپرٹ ہمارے اندر سے نکل گئی تو پھر ہماری کیفیت جانوروں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ بھی لیا تھا، اور باطل کی اس بدنیتی کو انہوں نے اپنے مختلف اشعار میں مختلف موقعوں پہ بیان بھی کیا تھا۔ ایک شعر سن لیجئے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، وہ مسلمان جو موت کی سختی سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر ہمارے اندر سے روح محمدی نکل گئی، ہم ذلیل اور رسوا دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اور کافروں کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ قرآن مجید کی چند آیات جس میں اللہ رب العزت نے انتہائی واضح پیغام دے دیا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کتنی ہو اور ادب کتنا ہو۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ انبیاء کا مذاق اڑانا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں، تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ لوگوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اس طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور آپ کا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور ملاقات کا انکار کیا، لہذا ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہ کیا جائے گا۔ یہ جہنم ان کے کفر کا بدلہ ہے جو انہوں نے اختیار کی، وہ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ان کو نبی بنا کے بھیجنا تھا؟ اللہ کو اور کوئی نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جو وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو ہر نبی کی گستاخی کی جاتی رہی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کے احکامات کو سمجھیں۔ اس معاملے میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ علماء سے دور ہو چکی، جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی آ کے اسلام کے نام کے اوپر مداری آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی جناب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی حدیث پڑھ رہا ہے، کبھی ناچ رہا ہے، کبھی لڑکیوں کو نچوا رہا ہے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ ہماری نئی نسل بہت زیادہ اہتمام کی فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، نہ تم بلند آواز سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، نبی علیہ السلام سے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کیا کرو۔ اگر تم نے نبی علیہ السلام سے بلند آواز سے بات کی، ان کی آواز سے اپنی آواز ہی بلند کی، یا ان کے سامنے آپس میں بھی اونچی آواز سے گفتگو کرتے رہے، اتنی بے ادبی بھی اللہ فرماتے ہیں مجھے برداشت نہیں، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ان پہ کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، وہاں داخلہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان نبی علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں، میں آپ کو وہ بتا دوں تو آپ دوبارہ یہاں نہ بلائیں۔ ہمارا نوجوان، ہماری اولاد یہاں جو بیٹھے ہیں، ہماری اولادوں کی بات کر رہا ہوں میں، امریکہ اور افریقہ کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن سنیے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تمہارے رب کی قسم، سبحان اللہ، اپنی قسم کھانی ہے نا اللہ نے، تو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی نسبت محبوب کے ساتھ کر کے فرماتے ہیں محبوب کا مقام تو کوئی غور کرے۔ محبوب تیرے رب کی قسم۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں میں یہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ کر دیں، یعنی جو شریعت فیصلہ کر دے اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کے اپنے اندر محسوس کریں، ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں ایک آدمی شریعت کا حکم بتاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اور اگر خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ بلند ترین مقام ہے کہ اللہ کے حکم، نبی کا حکم سامنے آ گیا، سر جھک گیا۔ اور اگر آگے سے لاجکس دے رہے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ فرما دیا؟ اللہ نے فیصلہ دیا ہے، اس آیت کی روشنی میں اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، وہ چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کبھی بھی نبی کے مخالف سے دوستی رکھ ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایمان کامل والا اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے قلبی تعلق نہیں رکھ سکتا،
معاشرتی تعلق اور انداز کے ہوتے ہیں، دوستی اور محبت کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں دی گئی۔ فرمایا جو قول اور فعل میں اللہ کے نبی کی مخالفت کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ان کے لیے شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، عذاب مہینہ۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اگر ہم اپنے قول اور فعل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ عزت کا راستہ نہیں، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عزت اور وقار کو بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو میری بات کو سنے اور مان لیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا اللہ نے ذلت اور چھوٹا پن بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو میری بات کو سنے تو صحیح، مانے نہ، میری بات کو نہ سنے نہ مانے، میری بات کو اڑا کے رکھ دیں۔ آج جو ہماری دنیا کے اندر عزت نہیں ہے کہ ہم نے عزت والے رسول کی عزت نہیں کی، قصور ہمارا ہے۔ کافر اگر مذاق اڑاتے ہیں حضور کا، امی عائشہ کا یا مسلمانوں کا کسی بات کا، وجہ ہم بنتے ہیں، شے ہم دیتے ہیں کہ ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ پوری نہیں کی، اس وجہ سے یہ پریشانی پیش آتی ہے۔ حدیث سنیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبی من الانبیاء فقتلوہ، جو انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ یہ راستہ ہی نہیں رکھا اللہ نے، اللہ کے نبی نے، کہ اس طرف کوئی بات ہی ہو سکے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں کوئی شخص تھا، اس نے حضرت ابوبکر کو بہت برا بھلا کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت سخت ڈانٹا اور ناراضگی کا اس پہ اظہار کیا، وہ بہت ہی کوئی بدتمیز شخص تھا۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے خلیفۃ الرسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر جو ہے وہ غصہ ان کا کم ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اندر چلے گئے۔ پھر بلایا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اچھا تو تم نے کہا تھا اگر میں کہتا تو کیا تم وہ کر لیتے، اسے مار دیتے؟ جی جی میں ضرور مار دیتا۔ فرمایا کہ نہیں، بات سنو۔ کہا لا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کا مذاق اڑانے والے کو قتل کیا جائے، یعنی نبی علیہ السلام ہیں ایسے کہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے قتل کرنا۔ ابو لہب کا انجام، یہ بکواس کرتا تھا، بہت بولتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ لوگوں کو بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کیا کہنے لگا؟ تبا لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آج اسی لیے جمع کیا ہمیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، اور اس کا آخری انجام کیا ہوا؟ یہ موت کے وقت کے آخری جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ موت کیسے آئی؟ کسی کی سجدے میں آتی ہے، کسی کی نماز میں آتی ہے، کسی کی درود پڑھتے آتی ہے، کسی کی روضہ رسول پر آتی ہے، کسی کی حرم مکہ میں آتی ہے، اور کسی کی نشے کی حالت میں آتی ہے، کسی کی خودکشی کی حالت میں آتی ہے، کسی کی کسی حالت میں آتی ہے۔ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔
ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا، کوئی ایسا وائرس پھیل گیا اندر، جسم پھوڑے نکل آئے اور گل کے گرنے لگا، اولاد نے، سگی اولاد نے چھوڑا، تنہائی میں مرا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چند دن کے بعد اتنی بدبو آئی کہ قریب کے لوگ اس بدبو سے پریشان ہو گئے، اس کے بچوں کو لان تان کرنے لگے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے حبشیوں کو بلایا، بچوں نے، اور بڑے بڑے ڈنڈے لیے اور دور ہی سے جو ہے نا ایک پہلے گھڑا کھود لیا اور اس ڈنڈوں سے جناب علی دھکیل کے اس گھڑے کے اندر ختم کر دیا، ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ہمیں عقل ہی نہیں رہی، کس کی موت کیسے آ رہی ہے؟ ایک آدمی کی موت ٹوائلٹ میں آ رہی ہے، کسی کی موت کہیں آ رہی ہے، ایک کی بیت اللہ میں آ رہی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کے بچوں کی والدہ تھی، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی، آپ نے اس کو پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ خنجر مار کے ختم کر دیا، کسی کو نہیں بتایا۔ صبح لوگوں کو پتہ لگا، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ اس کو میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کی بات واسطہ دیتا ہوں، بات کھڑا ہو جائے۔ یہ کھڑے ہو گئے، آگے آگے کہنے لگے وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، میں اسے بہت سمجھاتا تھا، نہیں مانتی تھی، بالآخر میں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، کسی قسم کا کوئی خون بہا، دیت، کوئی بات نہیں فرمائی، کہا ہے انہوں نے جو کیا یہ حق ہے۔ یہ نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، آپ کی مبارک زندگی میں ہوا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، یہ کہیں جا رہا تھا سفر پہ اپنے باپ کے ساتھ، جانے سے پہلے کہنے لگا میں ذرا محمد سے ملا ہوں، کچھ تھوڑی سی دل لگی کراؤں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آگے اس نے گستاخی کی، بہت سخت باتیں کی، آقا کا دل دکھا، اور رحمت للعالمین نے دعا کی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اس نے آگے اپنے باپ کو بتایا، باپ ڈر گیا، تھا پکا کافر ابو لہب، کہ بیٹا اب تجھے محمد کی اس بد دعا سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب نبی علیہ السلام بتاتے ہیں بے نمازی جہنم میں جائے گا، سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، ہمیں یقین نہیں آتا، پھر بھی سود کھاتے ہیں، پھر بھی نماز قضا کرتے ہیں۔ ابھی جمعے کے لیے تو سب آئے، عصر کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ نہیں ہوں گے جو نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ کافروں کو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے بات پہ یقین تھا، اور کافر بھی ایسا سرٹیفائیڈ کافر، عام کافر بھی نہیں۔ اب جناب یہ سفر پہ روانہ ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا، کھلی کوئی جگہ تھی، تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا میں تمہارا سردار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، میرے بچے کا خیال کرو، محمد کی بد دعا اسے لگی ہوئی ہے۔ تو پورا اہتمام کیا، عتبہ کو درمیان میں سلایا، اس کے بعد لوگ سوئے، پھر جانور اور پھر سامان، اس طرح سے پورا جو بھی انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ کسی نے آنا ہو تو پہلے رکاوٹ ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے پھر عتبہ تک پہنچے، ایسے نہ پہنچے۔ لیکن اللہ بھی اللہ ہے، یہ سارے رات کو سو گئے، اندھیرے میں ایک شیر آیا، ایک ایک کو سونگا فردن فردن، اسے اس کو مطلوب نہ ملا، تو بہرحال وہ دیکھتا رہا، تو اس کو سامان کے اوپر اونچی سی جگہ پہ ایک نظر آیا، اس نے وہیں سے نا اپنے پچھلے پیر پیچھے کر کے جمپ لی اور سیدھا وہاں جا کے اس کو سونگا، اس کو مل گیا اپنا مطلوب، وہیں چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو چھوڑ کے وہ شیر نکل گیا۔ اللہ نے اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دیا۔ جب یہ شور شرابے کی آواز آئی، لوگ اٹھے، ابو لہب اس وقت زندہ تھا، کہنے لگا مجھے اس کا یقین تھا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ بے پردہ عورت کے بارے میں، زانی کے بارے میں، شرابی کے بارے میں، ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، کیا وہ پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہاں جی ہوں گی نا، تو ہم بھی تو غور کریں کہاں ہم جا رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، ہمارا ہونا کیا ہے۔ غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا عبداللہ بن خطل، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کو امان دے دی تھی، چند لوگوں کے سوا، وہ 6 تھے، فرمایا تھا اگر یہ غلاف کعبہ سے چمٹے بھی ہوئے ہونا وہاں بھی ان کو مت چھوڑنا۔ تو عبداللہ بن خطل جو گستاخی کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، صحابہ نے غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا، اس کو جہنم حاصل کیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں وہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے گستاخی کا معاملہ کیا، آپ کی حیات میں یا آپ کے بعد آج تک یا قیامت تو کوئی کرے، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ انا کفیناک المستہزئین،
اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں اس کے لیے. اس کی زبان کو گدی سے کیسے اتارنا ہے نکالنا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرا کام ہے, میں دیکھوں گا. اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کروں یا کوئی عذاب میں سے عذاب مسلط کروں, کوئی بیماری مسلط کروں, وہ کیا کرنا ہے وہ رب کا کام ہے, وہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا. اب ٹاپک یہ ہے کہ میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے, ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا سب کچھ اللہ کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا حملہ کرنا ہے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جائیے نا آپ اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے, ہم ادھر بیٹھے ہیں, جب فتح ہو جائے گی بتا دیجیے گا, آ جائیں گے تخت پہ بیٹھنے, حکومت کرنے ہم آ جائیں گے. آپ جائیے اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے. ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ان ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داریوں کو ذرا سمجھ لیجیے. ہماری اولین ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے. ہماری اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورے تقدس کے ساتھ, پورے شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کرنا, اپنے ہر عمل کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنا لینا کہ میرے نبی کا عمل ہے. اس بنیاد پر پکا اور قائم ہو جانا, یہ ان کے ہر علاج کا اور ان کے ہر جو ہے نا باطل کی ہر چیز کا علاج ہے. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہ ہم اپنے ہر عمل کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بنا لیں, آپ کی بات کو بنا لیں, آپ کے حکم کو بنا لیں, آپ کے طریقے کو بنا لیں. بالغانہ طور پر جو نبی نے کیا مجھے بس وہ کرنا ہے. وہ لوگ یہ بکواس کیوں کرتے ہیں کہ امت کے ساتھ نبی کا رشتہ کمزور کیا جائے؟ ان کا مقصد یہ ہے. اس مقصد کو توڑا کیسے جا سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ تعلق کو اور بڑھا لیں؟ وہ اپنے سب مقاصد میں ناکام ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم خود اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری دوسری ذمہ داری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, قرآن مجید سمجھنا سمجھانا اس پہ ہم سب متفق ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. حدیث اور سنت کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اس پر ہم سب متفق ہیں, اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سیرت اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا وہ غافل ہیں, بہت برا ہمارا کردار ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, اعمال, افعال, یعنی آپ کے اعمال اور آپ کی باتیں بیان کی گئی ہیں. تو سنت اور حدیث کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اعمال اور اقوال اور افعال. یہ ہے. سیرت کا موضوع کیا ہے؟ سیرت کا موضوع نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. آپ خود ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. جب ہمیں سیرت ہی پتہ نہیں ہوگی ہم کامل عمل کر ہی نہیں سکتے. تو کافر کی خواہش کیا ہے کہ آپ کو بدنام کیا جائے, آپ کو برے القاب سے, برے طریقوں سے جو ہے نا مشہور کیا جائے. ہمیں کیا چاہیے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں, زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ ان کی جواب آ جائے. کافروں کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بیدار کرنا. جب ہم سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے, سمجھیں گے, بیان کریں گے تو لوگ نبی علیہ السلام کے قریب آئیں گے اور ان کے جو عزائم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں, معیشت کا بھی بائیکاٹ کریں جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک ممکن ہو. ہم پاکستان میں ہیں, پاکستانی چیزوں کو استعمال کریں, میڈ ان پاکستان سے محبت کریں, اور تمام مسلمان ممالک والے جو جہاں ہیں اپنے ملک کی مصنوعات کے اوپر فخر کریں, ان کے لیے فکر کریں. جو پاکستانی مینوفیکچرز ہیں یہ کوالٹی کو بڑھائیں.
ہم بھی پاکستانی چیز کو خریدنے کے لیے فکر کریں. یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور ذمہ داری، آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کرنا. باطل ہمیں توڑنا چاہتا ہے، دینی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور متحد ہو کے زندگی کو گزارنے والے بنیں، اخوت اور بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کریں. اب یہ باتیں کہنی اور سننی تو بڑی آسان تھیں، میں نے کہہ بھی دی، آپ نے سن بھی لی. اور شاید کوئی کہہ بھی دے ہاں جی باتیں اچھی کہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کے فقط سننے اور سنانے سے حل نہیں ہوگا معاملہ، ہمیں عملاً آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ کافر، یہ باطل ہمیشہ یہ کرتا رہے گا اور وجہ ہم بن رہے ہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بیان میں ان کی زبان سے غلطی سے کوئی بات نکلی اور ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی اور بہت سے لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا. اسی زمانے کی بات ہے، کالج یونیورسٹی کا ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اس سے بہت زیادہ تو ہمارے کالج یونیورسٹی میں روز ہم مسلمانوں کو، صحابہ صحابیات چند نام لیے کہ ہم اس سے زیادہ باتیں تو ہمارے یہاں روز ہوتی، یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم کس ماحول میں ہیں؟ میرے بھی چولستان جانے سے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو وہ کہنے لگا حافظ قرآن، ماں باپ نے حافظ قرآن بنایا، بیٹرک کیا. کہتے جب کالج اور یونیورسٹی کی لائف شروع ہوئی تو آہستہ 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 وہ حافظ قرآن اس مقام پہ پہنچ گیا کہ رب کا انکار کر گیا، ملحد بن گیا. کہتا خدا ہی نہیں ہے. یہاں وہ پہنچا اسی لاہور میں، کسی باہر کی یونیورسٹی میں وہ نہیں گیا. پھر کہتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں تو تڑپ کے رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، حلال کھلایا، اور میں باکردار ماں ہوں، میرا یہ دودھ تجھے دور ہونے نہیں دے گا، تو کہیں بھی چلا جا. جب وہ میرے طور طریقوں کو، لباس کو دیکھتی تھی تو تڑپ کے یہی کہہ سکتی تھی، میرا کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، تڑپ کے مجھے کہتی تھی کہ میری پاک دامنی اور میرا باوضو دودھ پلانا اور میری دعائیں، تو کہیں چلا جا تجھے دور نہیں کر سکتی، واپس پلٹ کے آئے گا. تو میں امی کا مذاق اڑا دیتا کہ لو بس ماں ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. پھر کہنے لگا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں تڑپ کے رہ گیا کہ میں تو اللہ کا انکار کر دینے والا تھا، یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد جناب پھر وہ آیا، توبہ طائب ہوا اور اب جو ہے وہ واپس اپنے ٹریک پر الحمدللہ آ چکا ہے. اس نے چند باتیں بتائیں، کہنے لگا باقاعدہ ہمارے یہاں سیشنز ہوتے ہیں، اس میں سمجھایا جاتا ہے داڑھی سنت نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، تو کیا یہ سنت ہے؟ نہیں، وہ تو ایک رواج تھا جی، کلچر تھا. اب اصل بات کیا ہے اس کا تو اس نوجوان کو نہیں پتا، اس طرح سے ہلا رہے ہیں. امی عائشہ بھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو آج کی عورت بھی باہر نکل سکتی ہے، اور کوئی ڈریس کوڈ تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، جو مرضی پہنو. کہنے لگا کہ اس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی تھی. میں حافظ قرآن، دیندار گھرانہ، ماں باپ تہجد گزار، اور میں خدا کا منکر ہو گیا. ہمیں کچھ فکر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کے اوپر وقت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ تو چلے جائیں گے پیچھے، یہ پھر گیتا یا رامائن پڑھ رہے ہوں گے، یا پھر ابا کی یاد آئے گی 2 منٹ کی خاموشی ہو جائے گی، یا 12 کینڈل لائٹ جلا لیں گے. ہم اس ٹرینڈ پہ چل پڑے ہوئے ہیں. اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی، آنے والی ہماری نسلیں ان باتوں کو نہ سننا پسند کریں گی، نہ بولنا پسند کریں گی. جگہ جگہ باتیں آ رہی ہیں. ایک مسلمان نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 شادیاں کی تو اس کو لے گیا بے حیائی کی طرف. اور ایک آدھ حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس بھی گئے کہ جی یہ کیا ہے. اس طرح کی باتیں مسلمان نوجوان کر رہے ہیں. اتنی جرت ان کو کیسے ملی
کہ وہ علماء اور اللہ والوں کے پاس ہم نے نہیں بٹھایا، یہ جو نام نہاد اسکالرز آ جاتے ہیں انہی کی وہ سنتے ہیں اور پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، یہ بہت حساس بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا، کوئی کام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک جنتی کی طاقت 100 کامل نوجوانوں کے برابر ہے، آج کے صحت مند مردوں کے برابر، یعنی 40 کو 100 سے ضرب دیں کیا آئے گا ڈاکٹر صاحب؟ 4000۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسمانی قوت گرپ کی، پکڑنے کی اور جماع کی 4000 مردوں کی تھی۔ تو جس کی اتنی طاقت ہو، اگر وہ 9 پہ گزارا کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ قربانی دے رہا۔ اور وہ جو آتا ہے نا کہ ایک رات میں سب کے پاس گیا، وہ پوری زندگی میں 1-2 دفعہ کا ہے۔ وہ حج پہ جا رہے تھے اور سنت بتانی تھی، پوری امت کو بتانا تھا کہ احرام باندھنے سے پہلے بیوی کے پاس جانا سنت، اور احرام کھولنے کے بعد بیوی کے پاس جانا سنت مستحبہ ہے، ایک عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور میں اور آپ، ہماری اور آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، میں اور آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ذکر ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو وائرل کرنا چاہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار اور قربانی دیکھیے، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، آپ کی انتہائی تنہائی کی گھر کی زندگی بھی بالکل کھلی دھلی لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل وہ امت کے سامنے آیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 11 شادیاں کروائیں، ایک وقت میں 9 تھیں، کہ جو خانگی دین ہے، گھر کے اندر کا دین ہے، یہ پوری امت کو پہنچے۔ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک بات، آپ کو دیکھنے والے درجنوں نہیں سینکڑوں اور ہزاروں تھے، ہر وقت لوگوں کی نظروں میں آپ تھے، جس میں دشمن بھی تھے اور محبت کرنے والے بھی تھے۔ آپ کی ایک ایک حرکت سے مراد جو ہوتی ہے نا، ہلنا، حرکات و سکنات، ہلنا جلنا، بیٹھنا رکنا، بولنا، کردار گفتار، ایک ایک چیز کے اوپر جو نا ایگل آئیز لگی ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر کوئی ایک سیاہ دھبا بھی نہیں دکھا سکا جس کے اوپر اتنی نظریں لگی ہوئی ہوں، بلکہ جنہوں نے دیکھا تو ثابت آپ نے کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اخلاق کے اعلیٰ مقام سے، عدل اور انصاف کے اعلیٰ مقام سے، اعلیٰ کردار سے آپ ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہیں آئے۔ اور جو آپ کا جتنا قریبی تھا اتنا آپ کا گرویدہ بنتا چلا گیا۔ تو جب ہم علماء سے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنیں گے اور پڑھیں گے صحیح جگہ سے تو محبت پیدا ہوگی، ورنہ ادھر ادھر کی کوئی چھوٹی سی بات کو لے کے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کر دے گا۔ اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہو کہ ان باتوں کا حل اپنے نوجوان بچوں کو علماء کے ساتھ، دینی جماعتوں کے ساتھ جوڑنا ہے، ورنہ تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔